السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کرانیکلز اور میں ہوں مہنور راحت۔ آج کے اس نئے پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے حملے اب سیکیورٹی فورسز تک محدود نہیں رہے، بلکہ یہ حملے گھروں، بچوں اور بازاروں تک پہنچ گئی ہیں۔ اگر ہم ڈیٹا کی بات کریں تو اس سال خیبر پختونخوا میں 1588 دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں اور ان میں سے سب سے زیادہ سویلین کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ یعنی اس سال کے پی میں ہزاروں حملے ہوئے، جن میں سیکیورٹی فورسز سمیت عام شہری سب سے زیادہ نشانہ بنتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم بلوچستان کی بات کریں تو یہی پیٹرن بلوچستان میں بھی اپنایا جا رہا ہے۔ بلوچستان میں اس سال 78,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوئے ہیں، جن میں 280 عام شہری شہید ہوئے ہیں۔ اب اس کی اصل وجہ کیا ہے اور اس کے پیچھے کون ہے، آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم یہی ڈسکس کریں گے۔ لیکن آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ جب دہشت گرد دباؤ میں آتے ہیں، یہ لوگ جب پریشرائز ہوتے ہیں تو وہ جنگ کا رخ بدل کر خوف و ہراس پھیلانے کے لیے سول آبادی کو نشانہ بناتے ہیں۔ تو اسی طرز میں اگر ہم بات کریں تو تہران میں افغانستان کے حوالے سے اجلاس شروع ہے۔ ان تمام ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار شمیم شاہد صاحب۔ بہت شکریہ سر۔ سب سے پہلے تو کے پی میں جو امن و امان کی صورتحال ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو میں نے ڈیٹا بتایا، اور اس میں سب سے زیادہ سویلین کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے سیکیورٹی فورسز سمیت، تو آپ کیا کہیں گے، ان کے پیچھے کون ہے؟ شکریہ جی۔ میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گرد جو ہے، جو پاکستان میں، جو خیبر پختونخوا میں پچھلی کئی برسوں سے جاری ہے، تو ان کا کام ہے خبر بنانا، ان کا کام ہے لوگوں کو ہراساں کرنا۔ اس میں بالکل وہ سویلین کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں، سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں کو بھی کرتے ہیں، سیاسی کارکنوں کو بھی کرتے ہیں، مذہبی رہنماؤں کو بھی کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کا کام ہے دہشت پھیلانا اور دہشت کی آڑ میں اپنا ایجنڈا جو ہے اس کے ساتھ آگے جانا ہے، یہ ان کا ایک کام ہے۔ اور یہ جو دہشت گردی ہے، یہ مطلب عرصہ دراز سے یہاں جاری ہے۔ افغان جنگ کی پیداوار ہے۔ اب افغان جنگ میں بہت زیادہ جو ممالک ہیں وہ بھی دلچسپی لے رہے ہیں، کیونکہ دہشت گردی کے لیے جو جگہ ہے افغانستان ہے، قبائلی علاقے، تو بہت زیادہ قوتوں کی یہ کوشش ہے کہ یہ لوگ یہاں پر انگیج رہیں۔ ان کے اپنے ایجنڈے ہیں اس خطے کے حوالے سے۔ تو یہ ہے کہ یہ اب کا نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں اس سال تو 1500 سے زائد حملے ہوئے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 2025 جو تھا، یہ بہت زیادہ اس کو ہم کہتے ہیں خونڑے کال، خونریز، بالکل یہ بہت زیادہ واقعات بھی ہیں، بہت زیادہ اہم لوگ چلے گئے ہیں، اہم سیاسی رہنما، سیاسی کارکن، سیاسی مذہبی شخصیات بھی اس میں چلے گئے ہیں۔ تو اس سال مطلب ہے، اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ دونوں ممالک افغانستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی بھی ہے۔ دوسری مطلب افغانستان میں ابھی تک مطلب اگر آپ دیکھیں تو امریکن کی جو 4 سال کی خاموشی کے بعد انہوں نے خاموشی توڑ دی اور انہیں باگرام ایئر بیس کو دوبارہ حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور اس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اب اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ مطلب پاکستان میں جو ہے یہ بالکل یہ اس میں اب جو ٹیررزم ہے، اس میں ایک جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے، اس کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ روزانہ اگر آپ دیکھیں نارتھ وزیرستان میں، ساؤتھ وزیرستان میں، باجوڑ میں، بنو میں، مختلف جگہوں پر جو ڈرون اٹیکس ہو گئے، تو اس میں زیادہ تر سویلین کو ٹارگٹ کیا۔ بالکل سویلین کو زیادہ ٹارگٹ، سویلین کو ٹارگٹ کیا، اسکول کے بچے۔ یہ رپورٹس کے مطابق کولیٹرل ڈیمیج نہیں، بلکہ یہ جان بوجھ کے یہ ہدف اپنایا جا رہا ہے۔ یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو رپورٹس کے مطابق را اور BLA جو ہے ان کے پیچھے پراکسیز کھیل رہے ہیں۔ کیا میں تو کہتا ہوں پراکسی جنگ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پراکسی جنگ ہے۔ پراکسی میں بہت سے لوگ انوالو ہوتے ہیں، بہت سے ممالک، بہت سے جاسوسی ادارے انوالو ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ کولیٹرل ڈیمیج نہیں، یہ بالکل ٹارگیٹڈ ہے۔ بالکل یہ جو ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں یہ ٹارگیٹڈ ہوتے ہیں۔ کولیٹرل یہ ہوتا ہے کہ وہ مطلب آپ نے بم پلانٹ کر دیا، جس کو ہم دیسی ساختہ ریموٹ کنٹرول بم کہتے ہیں، وہ اس نے چاہے موٹر سائیکل ہٹ کیا، چاہے وہ کر دیا، تو اس میں وہ کولیٹرل آتی ہے کہ اس میں ٹارگٹ خطا ہو جاتا ہے، اور جو بے گناہ لوگ ہوتے ہیں تو وہ آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ مطلب یہ بالکل ٹارگیٹڈ ہے،
یہ بالکل پراکسی کی جنگ ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو مشتعل کرنا، لوگوں کو حکومت اور حکومتی اداروں کے خلاف اکسانا، یہ ان کا مقصد ہوتا ہے۔ بالکل۔ کیا کہیں گے تہران میں افغانستان کے حوالے سے اجلاس شروع ہے، کیا دیکھتے ہیں کیا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم اجلاس ہے، مگر اہم اس میں یہ ہے کہ طالبان حکومت نے اس میں شرکت سے انکار کیا ہے، اور اس میں پاکستان ہے، اس میں سوویت یونین ہے، اس میں ترکمانستان اور دیگر جو علاقائی ممالک ہیں وہ انکار کی وجہ کیا ہو؟ انکار کی وجہ انہوں نے تو بتایا نہیں ہے، مگر وہ جہاں تک مجھے اطلاعات ہے تو اس تہران کانفرنس میں پاکستان نے اپنا چارج شیٹ پیش کرنا تھا طالبان کے خلاف، تو جو کابل سے اطلاعات ہے یا کابل میں جو تجزیہ کار ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ طالبان نے کہا ہے کہ یہ جو تہران کانفرنس ہے یہ ہمارے خلاف تھا، لہٰذا ہم نے اس میں شرکت نہیں کی۔ تو اب یہاں پر جب پاکستان کا جو چارج شیٹ پیش ہو جائے گا اور طالبان اس پر کچھ نہ کہے تو پھر مطلب وہ جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا، فوت ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے چند روز قبل یونائٹڈ نیشن کے زیر اہتمام ایک کانفرنس ہوا تھا جس میں امریکہ تھا، جس میں پاکستان تھا، بالکل چین تھا، انڈیا اور روس۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں امریکہ نے جو کچھ کہا ہے وہ کچھ عجیب قسم کا، حیران کن ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ہمارے سے کوئی کام نہیں ہے کہ افغانستان میں کون حکومت کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے، بلکہ ہمیں اپنی سٹیزن کی سیفٹی کا احساس چاہیے کہ ان کو تحفظ ہو۔ بالکل انہوں نے بالکل وہ جو منافقت جو ماضی کی طرح تھا نا، میں کئی بار کہتا ہوں کہ امریکن جو ہے نا وہ اپنے جو اصل مقاصد ہے وہ زیادہ تر ایکسپوز نہیں کرتے، وہ مطلب اپنے مقصد کے لیے کام کرتے ہیں، بالکل اپنے مقصد کے لیے یہی کہا ہے۔ اب وہ وہاں پر پاکستان نے کہا ہے کہ پاکستان نے جس طرح میں نے کہا کہ اس میں بھی افغانستان نہیں تھا جو یو این کے زیر اہتمام، اس میں بھی پاکستان نے یہ الزامات دہرائے کہ افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے، افغانستان میں پاکستانی ملیٹنٹس ہیں جن کو وہاں کی حکومت سرپرستی کر رہی ہے، تو وہاں پر بھی افغانستان نہیں تھا، تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ البتہ چین، روس اور انڈیا نے ایک جیسے تجاویز پیش کیے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ افغانستان کو انگیج کریں، ان کے ساتھ مذاکرات کر دیں، اگر آپ انگیج نہیں کرنا چاہتے تو یہ جو اسپیس ہوگا یہ کوئی اور فل کرے گا۔ بالکل، تو یہ انہوں نے یہ کہا ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی اطلاعات ہے کہ کچھ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بیک ڈور ڈپلومیسی بھی شروع ہے، کچھ مطلب حلقے ایسے کہ جو مذاکرات کر رہے ہیں کہ دونوں ممالک کے حکمرانوں کو یا عہدیداروں کو دوبارہ بات چیت، مطلب حالات کچھ نہ کچھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان جو ٹریڈ ہے وہ بند ہے، ٹرانزٹ ٹریڈ کا تقریباً پاکستان کے راستے خاتمہ ہو گیا، افغانستان کی جو لوگ واپس جا رہے ہیں ان کو بھی مشکلات ہیں کیونکہ سردی کا موسم ہے۔ تو ان حالات میں کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ حلقے ایسے ہیں جس میں سعودی عرب سر فہرست ہے، قطر سر فہرست ہے، وہ ان کی خواہش ہے کہ دوبارہ مذاکرات شروع ہو جائے، مگر یہ کہ اب طالبان کا انکار کرنا جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کو، اگر طالبان کے پاس کوئی دلائل ہے اپنی صفائی میں تو ان کو پیش کرنا چاہیے، جب وہ نہیں آتے تو اس کا مطلب یہ کہ کچھ ایسی خامیاں ہے جس کا وہ جواب نہیں دے سکتے۔ اب وہ طالبان نے وہاں پر جو مذاکرات ہو رہے تھے افغانستان کے اندر کچھ حلقوں کے، تو طالبان نے کچھ جگہوں پر انکار کیا ہے اور کچھ پر وہ اقرار کر رہے ہیں، وہاں پر وہ آئسولیشن کا شکار ہے۔ سراج الدین حقانی صاحب چند روز قبل جمعے کے روز وہ وہاں پر خوست میں اس نے نماز جمعہ سے خطاب بھی کیا، اور اس نے دبے الفاظ میں ملاحبت اللہ اور طالبان حکومت کی کارکردگی اور ان کی پالیسیوں پر اعتراضات، مطلب ان کی آپس میں بھی اختلافات آپس میں بھی بہت زیادہ۔ کیا کہیں گے سر، اگر بگرام ایئر بیس کی بات کریں تو ان کے مطلب اس ایئر بیس میں کیا ہوتا ہے؟ کیا دیکھ رہے یہ ایئر بیس جو ہوتا ہے یہ تقریباً 20 سال سے زائد عرصے تک امریکہ کی کنٹرول میں تھا، اس کا پورا نظام جو تھا وہ کمپیوٹرائز تھا، ٹھیک ہے،
امریکن نے اب کیا ہو رہا ہے؟ اب ابھی تو امریکن مطالبہ کر رہے ہیں، طالبان انکار کر رہے ہیں، مگر درمیان میں اگر قطر ہو، کوئی مینوفیکچرنگ ہو رہا ہے، اگر کوئی قطر ہو، سعودی عرب ہو، تو پھر طالبان کے لیے زیادہ دیر تک انکار کرنا مشکل ہوگا. اگر باگرام میں امریکن واپس آ جائے تو پھر رفتہ طالبان کی حکومت پر بھی وہ اثر انداز ہوں گے. طالبان کی حکومت وہاں پر نہیں رہے گی، طالبان کے ساتھ اب بھی افغانستان کے لوگ نہیں ہیں، اگر ہے تو اسی وجہ سے کہ اس وقت پاکستان کے ساتھ ٹینشن ہے. آج واشنگٹن پوسٹ کے مطابق افغان طالبان کی جو مطلب وہ کہتے ہیں کہ بگرام ایئر بیس میں ہم گنز بناتے ہیں، ہم مینوفیکچرنگ کا کام کرتے ہیں. واشنگٹن پوسٹ میں صاف بتایا گیا کہ ایسا کوئی کام نہیں ہو رہا. وہ نہیں وہ نہیں کر سکتے. وہاں پر جو سسٹم ہے، میں نے کہا کہ وہ امریکن تو چلے گئے اور انہوں نے اپنے ساتھ سم لے کے گئے ہیں، جو کمپیوٹرائز سسٹم ہے، وہ سب کچھ ابھی تک ان کے کنٹرول میں ہے. اچھا، اس وجہ سے وہ نہیں کر سکتے، قبضے میں بھی لینا چاہتے ہیں. وہاں پر ان کا اسلحہ ہے، وہاں پر ان کے اکوپمنٹ سے اس کی ہوتی ہوئی 2021 میں وہ چھوڑ کر گئے تھے. ہاں وہ نہیں، وہ چھوڑ کے نہیں، وہ قصدن چھوڑ کے گئے ہیں. وہ قصدن چھوڑ کے گئے ہیں کہ یہ ہمارے انڈر رہے. یہ انڈر نہیں، وہاں سے اب بھی وہ افغانستان کو کنٹرول کر رہے ہیں. اچھا، امریکن کی بہت سی چیزیں ایسے جو وہ کہتے نہیں ہیں مگر وہ کرتے ہیں. ڈپلومیسی کرتے ہیں. ڈپلومیسی ہے، ان کے ساتھ ٹیکنالوجی ہے. بالکل. اب طالبان کے ساتھ تو وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے جو امریکن کے ساتھ ہے. اگر ان کو کچھ گنز ملے تھے جو چھوڑ کے گئے تھے، جو ملیٹنٹس کے ہاتھ تھا، جو وہاں پر پاکستانی ملیٹنٹس یا وہ ہے، ان کو ہاتھ چلے گئے ہیں. جو یہاں پر جو 2022 میں طالبان آئے تھے پاکستان، تو ان کے پاس وہی امریکن کا جو چھوڑا ہوا وہ اسلحہ تھا نا. بالکل. اب بھی وہ ہے، موجود ہے جہاں پر بھی طالبان کے ساتھ. یعنی ایک اور افغان طالبان کی جو جھوٹی مطلب نیریٹیوز ہوتے ہیں کہ ہم بگرام ایئر بیس میں یہ بناتے ہیں، یہ ہوتا ہے گنز کی ریپیئرنگ کرتے ہیں. بگرام ایئر بیس اس وقت ان کی سیکورٹی میں تو ہے، مگر اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، میں طالبان کی اس بات سے، کیونکہ وہ تو ہے بہت بڑا ادارہ، بہت بڑی جگہ ہے، وہاں پر کارخانے بھی قائم ہو سکتے ہیں، مگر میرے خیال میں وہاں پر جو اکوپمنٹس ہے ان کی ہوتی ہوئی طالبان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ وہاں پر کوئی کارآمد کام کر سکے. بالکل. کیا کہیں گے کے پی میں سہیل افریدی نے جو کوہاٹ میں جلسہ کیا، جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بہت ہی وہ ایموشنل ہو گئے تھے، کیا اس میں کیا کہا؟ وہ میرے خیال میں ایموشنل تو وہ ہے اور وہ دھمکیاں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، میرے خیال میں یہ صحیح نہیں ہے. دیکھیں نا، وہاں پر سیاست اپنی جگہ، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کی لائلٹی ہے، ان کی وابستگی وہ اپنی جگہ، مگر وہ وزیر اعلیٰ ہے اور وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے ان کو خیبر پختونخوا کے جو مسائل ہیں، لوگوں کی جو مشکلات ہیں، ان کو مد نظر رکھ کر وفاق کے ساتھ اگر وہ اچھے تعلقات قائم کر سکے تو اچھا ہوگا. بلوچستان کے امن و امان کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ حالات بہت خراب ہیں بلوچستان میں تو بہت زیادہ. بلوچستان میں تو اگر آپ دیکھیں تو وہ پچھلے کئی برسوں سے اب تو وہاں پر یہ ہے کہ رات کے وقت حکومت ہی نہیں ہے. کوئٹہ سے باہر کوئی جا نہیں سکتا، سڑکوں پر آمد و رفت تقریباً معطل رہتا ہے شام کی بات. تو بلوچستان میں تو حالات بہت بہتر ہے اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ حکومت، وفاقی حکومت پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے کچھ اقدامات اٹھائے، کچھ سیاسی اقدامات. فیڈرل گورنمنٹ نے آلریڈی ان کو رقم دی ہوئی ہے. نہیں، رقم سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. مسئلہ رقم سے تو آپ اسلحہ خرید لیں گے جو استعمال ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ سیاسی مسئلہ ہے، اس کو آپ بات چیت کے ذریعے ان کو ٹیبل پر بیٹھا دیں. ماضی میں چودھری شجاعت صاحب کمیٹی کی سربراہ بنے تھے، مشاہد حسین سید صاحب نے ایک کمیٹی کی سربراہی کی تھی. ان کمیٹیوں کی سفارشات کہاں گئے؟ ان کمیٹیوں کی سفارشات کو آگے لے کے آ جائے. اس پر ٹھیک ہے، تمام پر عمل درآمد حکومت نہیں کرنا چاہتا، مگر اس پر تو کچھ پر شروع کر دیں. کچھ لوگوں کے مطلب وہاں پر ان کو، وہ تو بلوچستان میں جو ریزسٹنس ہے وہ تو تمام کی نہیں ہے نا، چندے کی ہے. تو جن کی نہیں ہے ان کو آپ اعتماد میں لیں، ان کے ذریعے آپ آگے جائیں، ان کے ذریعے بات چیت شروع کر دیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. بہت شکریہ شمیم شاہد صاحب اپنے انالیسس کے لیے. ویورز اگلے پوڈ کاسٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہیں. آج کے لیے ہمیں دے اجازت. اللہ حافظ.